السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب پنجم میں تیسرا ٹاپک جو ہے ہمارا حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ چیپٹر ہمارے سلیبس کا لاسٹ چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کو ہم پڑھنے کے بعد یہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ نے جلد از جلد جو بھی آپ کے پاس چیپٹر آپ تک پہنچے ہیں راؤنڈ 9 میں، راؤنڈ 10 میں، تو اس کو آپ نے اس کا ورک جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کو چیکنگ کے لیے کاپیز جو ہیں وہ بھیجنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1 فیب سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسکول کھل جائیں گے، تو ہمارا جو ریویژن ٹیسٹ ہے اس کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر اس طرح سے ہماری تیاری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ جو ریٹن ورک ہے، جو کرنے کا کام ہے کاپیز پہ، اس کو جلد از جلد مکمل کر لیجیے آپ لوگ اسکول کھلنے سے پہلے ہی۔ چلیں اسٹوڈنٹ، اب ہم چیپٹر کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے اختتام کے بعد لوگوں کی رہنمائی اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نیک اور صالح ہستیاں پیدا ہوئیں۔ مطلب کیا ہوا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ دین اسلام کی ترویج کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی تبلیغ کے لیے اور مزید پھر دنیا میں نیک اور صالح ہستیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، جن کی پوری زندگی نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے وقف تھی، یعنی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو نیکی پھیلانے کی ترغیب دی اور ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے تعلیمات دیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی، یعنی کہ ان کا کام ہی انہوں نے اپنا یہی کیا، لوگوں کی اصلاح کری انہوں نے اپنی پوری زندگی میں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا مقصد خلق خدا کی بہتری اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ کچھ ایسی ہی نیک ہستیوں میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے نیک اعمال اور تبلیغ دین کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ مطلب حضرت داتا گنج بخش بھی ان نیک ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ اور نیک اعمال کے ذریعے سے، یعنی کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دین اسلام کی تبلیغ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اس پیغام کو لوگوں میں عام کیا۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم حضرت علی ہجویری، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے بارے میں تعارف ان کا پڑھیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام علی اور والد کا نام عثمان تھا۔ آپ کی ولادت افغانستان کے علاقے ہجویر میں 400 ہجری بمطابق 1009 عیسوی میں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہجویری کہا جاتا ہے۔ دینداری اور لوگوں کی خدمت کرنے، پیغام امن کی وجہ سے ان کی شہرت دور دراز تک پہنچ چکی تھی، چنانچہ مختلف علاقوں سے کئی لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر ایمان، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اخلاق کی تعلیمات حاصل کر کے اپنی روح کی تسکین کر لیتے تھے، جیسے خزانہ پا لیا ہو۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب گنج بخش یعنی روحانی خزانہ بخشنے والا مشہور ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم تھوڑا سا اس بک میں جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن اس سے تھوڑا سا اور ہٹ کے میں آپ کو بتاؤں گی ان کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام شیخ ابو الحسن علی ہجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خواص میں گنج بخش یا داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی ہجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی ہجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے۔ علی ہجویری حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام حسن کی اولاد سے ہیں۔
اسٹوڈنٹ اب ہم تعلیم و تربیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس مقصد کے لیے دور دراز علاقوں اور مختلف ممالک کا 40 سال تک سفر کیا۔ دوران سفر مختلف علماء اور بزرگان دین سے ملاقاتیں کی، ان سے علمی مجالس اور تزکیہ نفس حاصل کیا اور ان سے علم دین اور روحانی تربیت بھی حاصل کری۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ آپ کو بچپن ہی سے شوق تھا، یعنی کہ تعلیم جو ہے آپ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے نامور علمی و مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت تھی وہ آپ کا جو تعلیمی گھرانہ تھا وہ علمی و مذہبی تھا، وہیں ہوئی۔ بعد میں اپنے وقت کے جید علماء کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے فیض حاصل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے پر عمل کرتے ہوئے حصول علم کے لیے بغداد، فارس، مدائن، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان کا سفر اختیار کیا اور وہاں کے مشہور علماء و مشائخ سے فیضیاب ہوئے، جس کے بعد آپ کو تفسیر، حدیث، فقہ پر عبور حاصل ہو گیا۔ تبلیغ دین۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی علمی اور روحانی تربیت مکمل کرنے کے بعد لاہور تشریف لائے۔ آپ لاہور آتے ہی تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے، بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کی وجہ سے ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ حضرت داتا گنج بخش بیجا شہرت اور نامود نمود کے سخت مخالف تھے، دین پر سختی سے کاربند رہتے۔ وقت کے حکمران بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اسٹوڈنٹ پہلے اس پیراگراف کی تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن کروں گی کہ حضرت داتا گنج بخش اپنی علمی اور روحانی تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ آپ جو ہے لاہور تشریف لے آئے اور لاہور آتے ہی دعوت اسلام کی ترویج میں مصروف ہو گئے، یعنی کہ اسلام کو پھیلانے میں، لوگوں تک اسلامی تعلیمات پہنچانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ دین سے دور لوگوں کو راہ راست پر لائیں۔ انہوں نے بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو دین کا سچا راستہ دکھایا اور ان کی اصلاح اور رہنمائی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے ہزاروں غیر مسلموں نے دین اسلام قبول کیا۔ حضرت داتا گنج بخش بیجا شہرت اور نمائش کے سخت خلاف تھے اور دین اسلام پر سختی سے عمل پیرا رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، اور اس وقت کے حکمران بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دیتے تھے۔ اسٹوڈنٹ اب اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے جو کہ ہم پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کافی عرصہ خدمت کرنے کے بعد آپ کی جب کوئی کرامت نہ دیکھ پایا تو مایوس ہو کر جانے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے پوچھا کہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ وہ شخص بولا، حضرت میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، مگر جیسا کہ اولیاء کرام سے کرامات ظاہر ہوا کرتی ہیں، اس طرح آپ کی کوئی کرامت نہ دیکھ کر مایوس ہو کر جا رہا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اتنا عرصہ میرے ساتھ ہو، کبھی کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہوا ہے؟ وہ بولا، ہرگز نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے جواب دیا، بھائی، سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسٹوڈنٹ یعنی کہ ہمارا بھی کیا کام ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، ان پر ہم نے چلنا چاہیے، سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنت نبویہ پر عمل کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ تو یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری جیت ہے۔ آگے پڑھیں گے کہ بر صغیر کی کئی نامور شخصیات اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار بر صغیر کے مشہور اولیاء کرام میں ہوتا ہے، وہ بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے واپس جانے لگے تو اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا، جو آج بھی نہایت مقبول ہے اور داتا گنج بخش کے مزار پر لکھا ہوا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ کی تصانیف کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مختلف موضوعات پر تصنیف کی ہیں، جیسے منہاج الدین، الرعایت الحقوق اللہ، کتاب البیان اللاحل العیان وغیرہ۔ مگر تصوف کے موضوع پر فارسی میں لکھی گئی مشہور تصنیف کشف المحجوب نامی کتاب نے کافی شہرت حاصل کی۔ اس کتاب میں اخلاقیات کی بھی تعلیم موجود ہے۔ اس کتاب کا دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مثلا تصوف کے موضوع پر بھی آپ نے کتاب لکھی ہے، جس کو ہم کشف المحجوب کہتے ہیں، اور اس نے بھی کافی شہرت حاصل کری۔ اور اسی طرح سے آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں جنہوں نے شہرت حاصل کری، لیکن کشف المحجوب کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس کتاب میں اخلاقیات کی بھی تعلیم موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اب ہم وصال کے بارے میں پڑھیں گے۔ انتقال کی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 463 ہجری بمطابق 1072 عیسوی میں ہوا۔ تھوڑا سا ان کے انتقال کے وصال کے بارے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ حضرت داتا گنج بخش نے حیات مبارکہ کے آخری ماہ و سال لاہور ہی میں گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد جانقاہ میں اپنے حجرے میں 465 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور آپ کا مزار بھی لاہور ہی میں واقع ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہمیں اس سبق کو پڑھ کے کیا پتہ چلا کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے کس طرح اپنی زندگیوں میں صعوبتیں برداشت کی، یعنی کہ انہوں نے کتنی مشکلات جھیلیں، یہاں تک کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو بھی خیر بات کہا، یعنی کہ ان کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، دین اسلام کی ترویج کے لیے دوسرے ممالک میں گئے، وہاں پر لوگوں کی اصلاح کری، ان کو دین کا راستہ دکھایا، تو یہ ساری تکالیف انہوں نے جھیلی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے ہمیشہ محنت کریں اور کوشش کرتے رہیں تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت داتا گنج بخش کے متعلق بہت ساری باتیں پتہ چلی ہوں گی اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم سبق کا خلاصہ پڑھیں گے تاکہ جو باتیں سمجھنے سے رہ گئی ہیں اور جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے نیک اعمال اور تبلیغ دین کے ذریعے امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی اور والد کا نام عثمان تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت افغانستان کے علاقے ہجویر میں 400 ہجری بمطابق 1009 عیسوی میں ہوئی۔ ہجویر علاقے میں ولادت ہونے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہجویری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں اور مختلف ممالک کا سفر کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں تصنیف کی، مگر تصوف کے موضوع پر ان کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب نے کافی شہرت حاصل کری۔ حضرت داتا گنج بخش کا انتقال 463 ہجری میں بمطابق 1072 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے۔ اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں ساری مین پوائنٹ جو کہ ہیں سبق کے خلاصے میں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔
انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے مشقی کام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.